بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. یقیناً آج تیسری سماعت ہوئی ہے سیولینز کے ملٹری کورٹ ٹرائل کیس کی، اور آج کی سماعت کی بات کریں تو وہاں آئینی بینچ نے 9 مئی کے مخصوص ملزمان کے فوجی ٹرائل پر سوالات اٹھائے، بڑے امپورٹنٹ سوالات. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کا بھی ذکر آج کی کارروائی میں سننے کو ملا. جسٹس حسن اظہر بولے، کیا 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے؟ جسٹس ہلالی نے کہا 9 مئی کیس میں ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو بنیادی حقوق معطل تھے اور نہ ایمرجنسی نافذ تھی. جسٹس مندوخیل بولے، ہم پروسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کر رہے؟ جس پر مسرت ہلالی نے کہا، کون طے کرتا ہے کہ کس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا، کس کا نہیں؟ حکومتی وکیل خواجہ حارث نے کہا، سیولینز کا ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دیتے وقت آرٹیکل 233 کی غلط تشریح کی گئی. جسٹس محمد علی مظہر بولے، کلبھوشن یادو جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس خصوصی عدالتوں میں چل سکتا ہے. جواب میں وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ ملک دشمن جاسوس کا بھی خصوصی کورٹس میں ٹرائل نہیں چل سکتا. پنجاب کی جیلوں میں مجرمان کو قید تنہائی میں رکھنے سے متعلق رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں آج پیش کی گئی، جس کے مطابق 9 مئی کے قیدیوں کو ایک ساتھ ایک کمپاؤنڈ میں رکھا گیا ہے. مجرمان کو ناشتے کے بعد لان میں چھوڑ دیا جاتا ہے. صبح 7:30 سے شام 5 بجے تک باہر ہی رہتے ہیں. ان کے لیے ایک ٹک شاپ یا کافی شاپ بھی موجود ہے جہاں وہ کافی اور دوسری چیزیں بھی لے کر محظوظ ہو سکتے ہیں. سونے کے لیے گھروں سے ان کے لیے میٹریسز بھی لائے گئے ہیں. جس پر مسرت ہلالی بولے، غلط بیانی کی تو جیل اصلاحات کمیٹی سے بھی رپورٹ مانگ لیں گے. یعنی ان کو بھی یقین نہیں آیا. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ 30 سال پریکٹس کر رہا ہوں، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی نے کہا، عدالت کو بتایا تمام ملزمان کو ہائی سیکیورٹی زون میں رکھا گیا ہے، وکالت نامے پر دستخط کرانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ وکالت نامے سے ویسے بھی کوئی بھی منع نہیں کرتا اس کی اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اجازت ملے گی. نہیں، سماعت جو ہے وہ کل تک دوبارہ ملتوی کر دی گئی ہے. ہوپ اس کا فیصلہ جلدی آ جائے. تاہم خواجہ حارث آج بھی اپنے دلائل مکمل نہ کر سکے اور سماعت ملتوی کر دی گئی کل تک کے لیے. آگے بات کریں، حکومت اور اپوزیشن کے مابین جاری مذاکرات کو بریک لگ چکی ہے تقریباً، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ چانسز ہیں. ڈائیلاگ کا تیسرا دور کیسا ہوگا، کب ہوگا؟ کیا حکومت پی ٹی آئی کے مطالبات کی منظوری کے بارے میں سوچے گی یا نہیں؟ کیونکہ علیمہ خان پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ علی امین ڈیل کی آفر لے کر آئے تھے، لیکن حکومت نے اس بات کی تردید کر دی ہے. بانی کی ہمشیرہ کی مبینہ آڈیو لیکس بھی کل منظر عام پر آئی ہیں، جس میں وہ بانی کو ریلیف نہ ملنے اور انسانی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے میڈیا ٹیم کے بندے سے گفتگو کر رہی ہیں اور مشال یوسف زئی کے بانی سے گہرے تعلق پر ان کا اڈیالہ کا راستہ بند کرنے کی بھی باتیں کرتی وہ سنائی دے رہی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ علیمہ خان بھی بیک ڈور سیاست میں شامل ہو چکی ہیں یا پھر یہ سب ایک جھوٹی آڈیو لیک تھی. علیمہ خان نے اب تک اس آڈیو کی تردید یا تصدیق نہیں کی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ انٹرنیشنل باڈی ہے انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین، جس نے یہ کہا ہے، عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، یوسف چودھری صاحب نے، کہ ان کی جانب سے ایک ریپریزنٹیٹو پاکستان آئے گا جو عمران خان کے ٹرائل کو مانیٹر کرے گا، جس کے بعد امید کی کرن پی ٹی آئی کے لیے اور مزید تیزی کے ساتھ روشن ہو گئی ہے. پہلے ان کے لیے امید کی کرن ڈونلڈ ٹرمپ تھی، اب یہ انٹرنیشنل باڈی کا ریپریزنٹیٹو مانیٹر ہے. خیر، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی آج حکومت پر برس پڑے. کہتے ہیں بانی سے ملاقات کروانے کی یقین دہانی وفاق نے کروائی تھی، مگر اب بھی وہ اپنی بات سے مکر رہے ہیں. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر صاحب بولے کہ حکومت کو ڈی چوک کا حساب دینا ہوگا. قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کی سانحہ ڈی چوک پر خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے. وہیں رانا ثناء اللہ بھی میدان میں آئے اور کہنے لگے کہ بانی پی ٹی آئی کو کوئی ڈیل آفر نہیں کی گئی، اپوزیشن کے دعوے محض افواہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. بات کریں بلوچستان کی تو کوئٹہ شہر میں پچھلے ایک ہفتے سے نظام زندگی مفلوج ہے. جے یو آئی فے نے ریکاؤنٹنگ رزلٹ کو بھی مبینہ دھاندلی کا الزام دے کر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. پی پی 45 کے نتائج پر کوئٹہ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں اب بھی دھرنا جاری ہے. شہر کی عام شاہراہیں بلاک ہیں، ہائی ویز بھی بند ہیں. حکومتی ریٹ کہیں نظر نہیں آ رہی اور لگ بھی رہا ہے کہ آئے گی بھی نہیں، کیونکہ پچھلے ایک ماہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بچے کے اغوا پر پورا صوبہ کئی دن تک یرغمال بنا رہا. نظام زندگی، کاروبار سب مفلوج رہا اور کچھ بھی نہ ہو سکا. اب یہ جے یو آئی فے کا دھرنا ہے. دیکھتے ہیں حکومت کیا اپنی طاقت دکھا پائے گی اور کیا یہ دھرنا ختم کر پائے گی پرامن طریقے سے. بات کریں اگر انٹرنیشنل نیوز کی تو وہاں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی صہیونی ریاست نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اب بڑا ایک نقشہ، بڑا اسرائیل بنائیں گے.
اور اس اسرائیل کے اندر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک بھی شامل ہیں، اور انہوں نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جاری کردہ نقشے میں اردن، شام، فلسطین، لبنان اور سعودی عرب کو شامل کیا گیا ہے اور گریٹر اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ دوسری جانب نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کینیڈا کو امریکہ کی ایک نئی ریاست ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یقیناً یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور جب سے جسٹن ٹروڈو گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی نئی ریاست کو کینیڈا بنا دیں گے، امریکہ اور کینیڈا کے مابین ایک بارڈر لائن ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ خواب ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں بات کریں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کی، کیونکہ میں جانتا ہوں کلائمیٹ چینج از ویری امپورٹنٹ، اور پاکستان میں قبضے بڑے ہوتے ہیں، اور یہ قبضے اور سیلاب جو آتے ہیں ان کا بڑا قریبی رشتہ ہے۔ سندھ اور پنجاب کی نہروں اور دریاؤں کے پاس تجاوزات کی تفصیلات پیش کی گئی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں 153 تجاوزات ہیں، جن میں سے 87 ختم کروا دیے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں دریاؤں کے پاس 153 تجاوزات ہیں، سندھ میں 26 جگہ تجاوزات ہیں، اور حکومت نے 11 قبضے ختم کروائے ہیں، جبکہ بلوچستان سے تجاوزات کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ پورا ملک اس پر ہی منحصر کرتا ہے، مگر اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ رکن کمیٹی فیصل سلیم نے کہا کہ KPK میں صرف ایک تفصیل بتائی گئی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں کہاں پہ یہ تجاوزات قائم کی گئے ہیں۔ سوات میں ہوٹل سیلاب میں بہہ جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ تجاوزات پہ قائم کیے گئے تھے، ہم یہ جانتے ہیں۔ اور اس کمیٹی نے یہ بھی بتایا، جس نے رپورٹ تیار کی تھی، کہ ہم بذات خود سب کچھ جا کے مانیٹر آن گراؤنڈ نہیں کر سکتے، ہم نے گوگل میپ سے تصویریں لے کے یہ رپورٹ تیار کی ہے، اور حکومتی نمائندے بھی اب تک یہ سب تصدیق، اگر گوگل میپ سے تصویر کے بعد بھی کنفرمیشن حکومت نہیں کر سکتی تو یقیناً حکومت کی پرفارمنس پہ سوال اٹھتا ہے۔ میرے ساتھ بڑے کمال مہمان موجود ہیں، میں ان کو مزید انتظار نہیں کروں، ریلی گریٹفل فار دیئر پریشیس ٹائم۔ میرے ساتھ موجود ہے رضا ہارون صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی، تھینک یو سو ویری مچ رضا ہارون صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ فرا عظیم صاحبہ فرام باب پارٹی، تھینک یو سو ویری مچ ایم پی بلوچستان کی، بہت بہت شکریہ فرا عظیم صاحبہ۔ علی بخاری صاحب ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام پاکستان تحریک انصاف، بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ کوثر کاظمی صاحب فرام پاکستان مسلم لیگ نواز، بہت شکریہ کاظمی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے بھی۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے کیونکہ یقیناً ایک بڑا کیس عدالت میں چل رہا ہے، تیسری سماعت ہوئی ہے۔ رضا ہارون صاحب I'll start the discussion with you sir۔ آج جو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ یہ ریشنل ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ یہ سسٹم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے سوالوں سے، اپنے ریمارک سے، کہ کس کا کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا اور کس کا نہیں چلے گا۔ کہا گیا کہ فوجی تنصیبات پر ماضی میں بھی حملے ہوئے ہیں، پر اس وقت تو ملٹری کورٹس میں کیس نہیں چلے، اور کون طے کرتا ہے کہ فلاں کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا اور نہیں چلے گا۔ کیا 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم تھا اسی لیے یہ چل رہے ہیں؟ اور کمال بات جو اس میں رپورٹ پیش کی گئی جیل حکام کی جانب سے کہ جیل کے اندر کیا حالات ہیں، وہاں کے حالات تو میں سن کے رضا صاحب میں نے کہا کہ جو بھی جیل جائے گا وہ تو بڑے سکون میں ریلیکسڈ ماحول میں ہوگا، کہ گھر کا بستر، کافی شاپ، پوری شام آپ گارڈن میں گزاریں گے، ایک ہی کمرے میں سارے رہ رہے ہیں۔ اور جسٹس ہمارے آنریبل جج صاحب بھی اس پہ حیران ہو گئے کہ کیا واقعی جیل کا یہ حال ہے۔ رضا صاحب یور ویوز آن اٹ، آپ کی نظر میں سیویلین کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ قانون ڈیسائیڈ کرے گا یا طاقتور شخص؟ تھینک یو فار ہیونگ اس شو۔ نمبر 1 تو یہ کہ پاکستان کا قانون اور پاکستان کا آئین ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس ایکیوزڈ کا ٹرائل آیا ملٹری کورٹس میں ہونا ہے یا دہشت گردی کی عدالت میں ہونا ہے یا کسی اور جگہ پہ ہونا ہے۔ بدقسمتی سے ہم جس سچویشن میں رہ رہے ہیں پاکستان میں، ہم نے یہاں دیکھا، اور یہ ہماری عدالتوں کو سوچنا بھی چاہیے جب کامنٹس کرتے ہیں، ہم نے جب دیکھا کہ جب APS ہوا، اس کے بعد 2017 میں اسی پارلیمنٹ نے آئینی ترمیم کر کے دہشت گردوں کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی آئینی ترمیم کروائی تاکہ یہ اختیار ہو ان کے پاس، اور پھر وہ 2 سال کی تھی، پھر 2 سال ایکسٹینڈ ہوئی۔ پوچھے نا عدالت سے جا کے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اگر نارمل عدالتیں دہشت گردی کو ڈیل کر سکتی ہوتی، اگر نارمل عدالتیں ہماری ATC کی عدالتیں دہشت گردوں کو سزائیں سنانے جیسی ہوتی تو کیا کبھی ملٹری کورٹس میں جاتے وہ؟ ایکسپشنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس سرکمسٹانسز کے اندر یہ آرٹیکل انووک ہوتے ہیں۔ اگر آپ بولیں گے آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے طلبہ بھائی، تو آئیڈیلی ڈیموکریٹک ورلڈ میں یا انٹرنیشنل ورلڈ میں یا گلوبل جس ویلیج میں ہم رہتے ہیں، سویلین کے ٹرائلز کو ملٹری کورٹس میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن پھر ہماری سچویشن ہے 9 مئی کا واقعہ، ابھی عدالت پہ چونکہ مقدمات چل رہے ہیں اور اس کا آئینی جو ہے وہ بینچ اس کو سن رہا ہے، وہ زیادہ کہیں گے تو وہاں ان کے مسئلے ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال 9 مئی کا واقعہ
جو ہے وہ ایک پلانڈ کانسپریسی اور ایک پلانڈ، اور ایسے ہوا نا کہ ایک ساتھ پاکستان کے بہت سارے شہروں میں ہوا. تو اس ایونٹ کو لیں، یہ دیکھیں کہ ہماری عدالت کی کمپیٹنسی ہے، کیا ہماری نارمل عدالتیں دہشت گردوں کو ڈیل کرنا چاہتی ہیں نہیں کرنا چاہتی ہیں، کیا وہ ڈر اور خوف کا عنصر ہے جس کی وجہ سے جب بڑے دہشت گردوں کی بات آتی ہے تو پھر آپ سانے اے پی ایس کے بعد ایک اسپیشل پروویژن کریٹ کر کے آئین میں آپ آرمی کورٹس کی اجازت دیتے ہیں. تو ساری چیزیں ہماری معاشرے میں ہوتی ہیں، تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں جو ظلم اور بربریت ہمارے ملک میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہے، ٹو بی ویری آنےسٹ، اور چند سیاسی جماعتوں میں نام لے سکتا ہوں کہ جو ریاست کے آپریشن ریاستی تشدد کا شکار نہیں ہے، ماضی کی بات کر رہا ہوں، اور جن کے پاس لاپتہ کارکنان کی فہرستیں ہیں، ماورا عدالت قتل ہے، ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں نا رضا بھائی، اس کے سامنے اگر ایک پریزنر جو ہے وہ ایک اس طرح کی سچویشن میں رہتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں کمپیریزن بھی کرنا چاہیے کہ یہ پھر بہتر حالات ہے. ٹھیک سر، ٹھیک سر. میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو باپ پارٹی کی اس وقت فرح عظیم صاحبہ ہیں، ان سے بھی جاننا چاہوں گا. فرح عظیم صاحبہ، آپ کی نظر میں کون طے کرے گا کہ کس کا کیس ملٹری کورٹ میں چلنا ہے؟ اور جو ہمارے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات، دہشت گردوں کے خطرناک کیسز اگر چل سکتے ہیں سویلین کورٹس میں، تو یہ کیسز کیوں نہیں چل سکتے؟ یور ویوز آن اٹ میڈم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں طلحہ، یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اور اگر میں یہاں پر پاکستان کی بات کروں، پاکستان از اے سینسٹیو ایریا. آپ اگر اس کا جیوگرافیکل آپ دیکھیں، پاکستان کا جو ایک سٹیٹس ہے اور اسٹریٹجیکلی جو اس کا ایک سٹیٹس آپ دیکھیں تو پاکستان دنیا بھر کی نظروں میں ہے. اب یہاں بات ہم کرتے ہیں سول کورٹس کا. مجھے لگتا نہیں ہے کہ شاید مجھ سے پہلے یہ اس قسم کی بات کسی اور نے کی ہوگی. میرا اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آپ کے سول کورٹس ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر آپ کے فیصلوں کا حال کیا ہوتا ہے. اور پھر جب کوئی، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ جب کوئی بہت خطرناک دہشت گرد وہاں پر آتا ہے تو اگر کسی جج کو کال چلی جاتی ہے کہ جی آپ ہٹ لسٹ پر ہیں اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، تو آپ کے بچوں کی خیر نہیں ہے، آپ کی فیملی کہاں پر ہے. بہت سارے ججوں کے اوپر خودکش حملے بھی ہوئے ہیں، ٹیررسٹ اٹیکس بھی ہوئے ہیں. دباؤ میں، جی بالکل 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 دباؤ میں آ جاتے ہیں. تو جو بہت میں سمجھتی ہوں کہ سینسٹیو کیسز ہوتے ہیں، اگر انہیں آپ فوجی عدالتوں میں لگائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور یہاں تلا میں آپ سے ایک اور بات کروں گی، یہ فوج کس کی ہے؟ یہ فوج ہماری ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے. اور ہم سب کو مل کر دیکھیں، کیا سویلینز یا کیا ہماری افواج یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کو مل کے پاکستان کے ایشو پہ کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک، ویل سیڈ. آئی تھنک آئی کمپلیٹلی اگری ود یو دیر. یقیناً کوثر کاظمی صاحب، آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے؟ آپ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، اور آج جو سوال، جو ریشنل ہمارے آنریبل ججز ڈھونڈنا چاہ رہے تھے کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کا کیس چلنا ہے ملٹری کورٹ میں، آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. جدوئی صاحب دیکھیں، ہم نے دیکھا نا جی، جب یہ سانحہ 9 مئی کے ابتدائی ایام کے اندر جن لوگوں کے حوالے سے ریاست کے پاس پختہ ثبوت تھے ان کو پیش کیا گیا، تو پھر کیا حال ہوا ان کیسز کا. ایک ہی گو میں کوئی 2 درجن لوگوں کو وہاں پہ چھوڑا گیا جن کے حوالے سے تمام تر شواہد اور ثبوت موجود تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو کے پی ہاؤس میں پناہ دے دی گئی، اور آج تک وہ انتشاری سیاست میں مصروف عمل نظر آتے ہیں. دیکھیں، جہاں تک میں نے پڑھا، میری معلومات ہیں، جو بڑے اہم لوگوں سے گفتگو بھی ہوئی، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، سب سے پہلے تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتا ہے. آرمی کا ایک اپنا ایکٹ ہے، جب آپ ان کی املاک پہ حملہ کریں گے، جب جی ایچ کیو پہ، جناح ہاؤس پہ، یا جو بھی 220 مقامات ٹارگیٹڈ تھے ان پہ آپ حملہ آور ہوئے ہیں، تو ان کا یہ بالکل حق بنتا ہے جن کے شہداء کی آپ نے تصدیق کی ہے. اور وہاں پہ جس طریقے سے حالات بتائے گئے، اور جج صاحب نے اس پہ کامنٹ بھی کیا کہ میں وہاں پہ جو جیل اصلاحاتی جو کمیٹی ہے اصلاحات کے حوالے سے، اس کو بھیج کے رپورٹ منگوا لوں گا. تو رپورٹ منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں نے رحم کی اپیل کی تھی اور رحم کر جناب وہ معافی مانگ کے، معافی طلبی کے بعد، منت کرنے کے بعد جن کو چھوڑا گیا تھا، انہوں نے باہر آ کے کس طریقے سے بیانات دیے. ان کے گلے میں پھر تحریک انصاف کے جو ہے وہ ہار پہنائے گئے، اور انہوں نے تجدید عہد کیا.
اس جماعت کے ساتھ اگر وہاں پہ سختی ہو رہی ہوتی جس طریقے سے بتائی گئی تحریک انصاف کی جانب سے کہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قید تنہائی ہے، جبر کا سلسلہ ہے، بڑا ایک ظلم و بربریت کی داستانیں انہوں نے بیان کی، اگر یہ والا سلسلہ ہوتا تو میرے خیال میں وہ باہر نکل کے اس طریقے سے جذبہ جو ہے ان کا نظر ہی نہ آتا، کیونکہ سٹوری بہت بڑی بنائی گئی تھی. تو میرے خیال میں اس میں کوئی کبات نہیں ہے. میری بہن نے ابھی بڑی تفصیل سے بات کی کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے جو ماضی کے حوالے انہوں نے دیے، بالکل عین ممکن ہے، ڈر خوف کا عنصر بھی ہوتا ہے کے حوالے سے جو مثالیں دی گئی، تو یہ بالکل ایک فیئر ٹرائل ہے جس کی مثال آپ کے سامنے ہے. جن لوگوں کی کچھ ماہ کی سزائیں رہتی تھی وہ آرمی چیف نے معاف کی، اس کو معافی ہی کہا جائے گا، ان کے پاس اختیار ہے، ان کی املاک میں حملہ کیا تھا انہوں نے، تو بہرحال میں اس پہ کوئی کبات نہیں ہے. دوسرا رضا ہارون بھائی نے کہا کہ نارمل حالات کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جمہوری معاشرے کے اندر، مہذب معاشروں کے اندر اس طرح نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس وقت موجودہ جو ہمارا سیاسی عدم استحکام ہے جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اس میں اگر اس طرح ہو رہا ہے تو اس میں کوئی کبات نہیں. ٹھیک سر. بخاری صاحب، آپ اس ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں، اسپیشلی جو جیل حکام نے رپورٹ دی ہے کہ 9 مئی کے سارے لوگوں کو ساتھ رکھا گیا ہے، گھر کے بستر بھی دیے ہیں، گارڈن بھی دیا جاتا ہے، کافی شاپ بھی ہے ان کے پاس، لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ وکالت نامے پہ دستخط نہیں کرنے دیے جا رہے. آپ کے پاس سر کیا اطلاعات ہیں اور یور ویوز آن سیویلینز ٹرائل ان ملٹری کورٹ سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. طلع بھائی دیکھیں، ہاف نالج از آلویز ویری ڈینجرس. صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا ہمارا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے، میں ہوں، آپ ہو، الیکشن جیت کے بیٹھے ہوں، پارلیمنٹیرینز ہوں، پولیٹیشینز ہوں، پولیٹیکل ورکرز ہوں، ہم 50,000 ووٹ لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم سارے ایک کانسٹیٹیوشن کے تابع ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا 18th امینڈمنٹ کے بعد جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہوا ہے یا نہیں. بڑا سمپل سا سوال ہے، اس کا سمپل سا جواب ہے کہ نہیں ہوا. مجھے تینوں بھائی میرے بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہن بھی ہماری بیٹھی ہے. بات یہ ہے کہ مجھے بتا دیں کہ اس ٹرائل جو ہوا ہے اس کے اندر کراس ایگزامینیشن کیا ہوا، اس میں ایویڈنس کیا آئی ہے، اس کے اندر چارج شیٹ کیا فریم کی گئی ہے، اس کے اندر کونسل کون پیش ہوا ہے. یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور آپ سمیت. آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل گلچ آ گیا ہے، انٹرنیٹ ہمارا سلو ہے. وزارت آئی ٹی نے کہا ہے کہ کچھ دنوں میں انٹرنیٹ ہمارا دوبارہ اپنی سپیڈ پہ واپس آ جائے گا. ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہے، بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں مذاکرات کے حوالے اور کیونکہ فرح عظیم صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں تو بلوچستان پہ بھی تفصیلاً گفتگو ہوگی آفٹر دس بریک. میں پروگرام کے اس حصے میں بلوچستان کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑا خزانہ ہے، بڑے قیمتی لوگ، اور یقیناً وہاں کے حالات بڑے پریشان کن ہیں اور آج سے نہیں ہیں، بہت وقت سے ہیں. لیکن بیفور آئی اسٹارٹ دا ڈسکشن آن بلوچستان، علی بخاری صاحب، کیونکہ بریک سے پہلے آپ کی آواز ڈسٹرب ہو گئی تھی انٹرنیٹ کی وجہ سے، آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو کمپلیٹ، آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے، پھر میں فرح عظیم صاحبہ سے بلوچستان کا ایشو ڈسکس شروع کروں گا. سر علی بخاری صاحب. جی بہت شکریہ طلع بھائی. لیکن طلع بھائی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تابع ہیں. اس پہ میں آپ کو یہ ادارہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے باہر ہو. تو 10A میں بڑا واضح لکھا ہوا فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ انصاف کی بات یہاں پر کی گئی ہے، ٹرائل کی بات کی گئی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آپ کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس جن کو فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے، یہ جوڈیشری کے نیچے نہیں آتے، جو آپ کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا جج آتا ہے اس کو لا منسٹری اپوائنٹ کرتی ہے، وہ منسٹری آف لا سے جاتا ہے نام اور وہ ریکمینڈ کر کے یہاں پر لگاتا ہے. اگر آپ نے ججز کو حفاظت نہیں دے سکتے، ان کے اوپر ٹرسٹ لیول ہی نہیں ہے، تو پھر تو آپ کا انسٹیٹیوشن ہی کوئی نہیں نا. دوسری بات جو کی میرے بھائی نے ایک جی ان کو سزا ہوگی، ان کی اپیل ہوگی. سر مرسی پٹیشن کوئی بھی نہیں ہوئی. قانون ہوتا ہے جب آپ کو سزا ہوتی ہے MP-MLA کے تحت تو اس کے بعد اس کے اگینسٹ اپیل فائل کی جاتی ہے جو کم سے کم رینک بریگیڈیئر کا ہوتا ہے جو اس کو سنتا ہے. اس کے بعد مرسی پٹیشن کی بات آتی ہے. جتنے لوگوں کو جن کو کہا گیا کہ رہا کر دیا گیا یا چھوڑ دیا گیا یا مرسی پٹیشن کر دی گئی، ان سب کے انڈر گون ہو گئے، سزا پوری ہو گئی تھی. 1.5 سال ہو گیا تھا، کسی کو 1 مہینہ رہ گیا، کسی کو 10 دن رہ گیا، کسی کو 15 دن رہ گیا. کیپٹل پنشمنٹ والا کوئی چیز کوئی بھی ایکیوز نہیں ہے جس کو چھوڑا گیا، اور 100% جو ہے وہ کنوکشن ریٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جو دوسری بات کر رہے تھے کیپٹل ہل پہ بھی تو بہت بڑا حملہ ہوا. اپنے لوگوں کو لٹکایا نہیں جاتا، اپنے لوگوں کو انصاف دینا تھا اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دینا تھا تو کھلی عدالتوں میں دیتے تاکہ پتہ چلتا کہ کیا ہے انصاف اور کیا ہے. میرے خیال سے بخاری صاحب کیونکہ پاکستان کا نظام عدل اتنا بوسیدہ، فرسودہ، کمزور، بیچارہ ہو چکا ہے کہ ہر پاکستانی ایک دوسرے کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تمہیں عدالتوں سے بچائے. طلع بھائی ایسے نہیں ہے. میں 9 مئی کے حوالے سے ہی بات کر دوں، میں تو آج اپیئر ہو گیا نا کل کی ڈیٹ میں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ پک اینڈ چوز ہوئی.
ہمارے جو بہت سے کیسز ہیں وہ کیسز ہمارے جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پنڈی میں تھے. میں وہاں پر جو ہے ریپرزینٹ کر کے آیا, میں شاہ محمود کو ریپرزینٹ کر کے آیا, میں خان صاحب کا اسکالر ڈیالہ جیل گیا. آن دا ادر سائڈ کچھ لوگوں کو آپ نے کر دیا ملٹری ٹرائل کے اندر. یہاں پر آپ نے ایویڈنس کی بیسس پہ کہا جی کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, جو آپ کی فوٹیج ہے CCTV فوٹیج, ہم نے ہائی کورٹ سے ریٹس کی, ہم نے ڈسٹرکٹ کورٹس پہ, ہم نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ. یار کوئی ایویڈنس ہے تو ہمیں دے دیں. ایویڈنس بالکل ٹھیک سر, نہیں ہے. بالکل ٹھیک اس طرح سر, تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کو جو چیز اچھی لگے وہ رکھ لیں, جو پوائنٹ ٹیکن. نہ اچھی لگے وہ نہ رکھیں. اور یہی بات جو ہے آج ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے جج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا. پروسیکیوشن ہیز ٹو اسٹینڈ آن ہز اون لیگ. بالکل ٹھیک بخاری صاحب, الاؤ می ہیز ٹو پروو دیئر اون. رائٹ بخاری صاحب, الاؤ می, میں اب ڈسکشن کو آگے بڑھاؤں, پروگرام کو آگے بڑھاؤں. فرا عظیم شاہ صاحبہ, آپ بلوچستان میں اس وقت بڑا کام کر رہی ہیں. آپ نے اس وقت ایک وومن ووکیشنل سینٹر بھی شروع کیا ہے سریاب میں, اسپیشلی سریاب, تربت, پنجگور, پسنی, اس والے بیلٹ میں آپ بڑی محنت کر رہی ہیں. اپ برنگنگ چاہتی ہیں آپ لوگوں کی زندگی میں, اسٹینڈ آف لیونگ بڑھانا چاہتی ہیں. لیکن حقیقت تو دیکھیں نا فرا صاحبہ, کچھ وقت پہلے ایک بچہ اغوا ہو گیا, بلوچستان کئی ہفتے بند رہا. آج بھی JUIF کی ہڑتال ہے, بلوچستان بند. دہشت گردی کا معاملہ کوئی بلوچستان میں کنٹرول نہیں کر سکتا. اسمگلنگ کا معاملہ کوئی بلوچستان میں کنٹرول نہیں کر سکتا. ریکوڈک کے حوالے سے خبر آ جاتی ہے, وہ سعودی عرب انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اگلے دن جو ہے وہ ہمارے وزیر آ کے بتاتے ہیں وہ نہیں جی فیک نیوز ہے, ہر کسی نے چلا دی تھی. کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کی احساس محرومی کے حوالے سے ہم سوال تو اٹھا رہے ہیں پچھلے 25 سالوں سے, لیکن وہ سوال چینج نہیں ہو رہا ہے, اٹس اسٹل اسٹینڈنگ the same way it was before, madam. جی دیکھیں طلحہ, ایک تو بلوچستان کے جو ایشو ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں آپ سب. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میڈیا پہ پروگرامز میں جو لوگ بیٹھ کے بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کبھی بلوچستان کا وزٹ ہی نہیں کیا ہوتا. ایک تو ریئل جو وہاں کے لوگ ہیں, آپ لوگوں کو چاہیے کہ میڈیا پہ ان لوگوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. اب میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ بلوچستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, آپ وہ دیکھیں کہ اگر ہمارا گوادر پورٹ ہے تو وہ آپ کا ٹریڈ ٹرانزٹ ہے. آپ کا جتنے بھی سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, اگر چائنا وہاں پر موجود ہے اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام جاری ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ گرم پانیوں کا سمندر ہے اور گہرے پانیوں کا سمندر ہے, اور وہاں سے جتنی بھی لنکیج آپ کی ہوتی ہے پوری دنیا میں, تو گوادر پورٹ اپنی اہمیت آپ رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ریکوڈک کی بات کی, ہمارے منرل ریسورسز, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے منرل ریسورسز ہیں, سندک ہے, ریکوڈک ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا منصوبہ ریکوڈک کا سامنے آیا جو 2028 میں انشاءاللہ آپریشنل ہو جائے گا. میں آپ سے بات کرتی ہوں, آپ نے کہا کہ جی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو بلوچستان بند ہو جاتا ہے. اب JUI کا جو الیکشن ہوا تو جی بلوچستان بند ہو گیا, مصور خان اغوا ہوا تو بلوچستان بند ہو گیا. دیکھیں مصور خان جو ہے اس کے اغوا کے پیچھے بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو میں یہاں پر آپ سے نہیں ڈسکس کر سکتی. اور وہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی, وہ ان کی فیملی اور وہ بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں, ٹھیک ہے جی. اب جو ایسے لوگ ہیں جو بلوچستان کو پرامن نہیں دیکھنا چاہتے, بلوچستان کی بدنامی چاہتے ہیں, بلوچستان کا استحکام نہیں چاہتے, وہ ایسے واقعات کو بھی پولیٹیکل رنگ دے دیتے ہیں. پھر میں یہاں بات کرتی ہوں JUI کی. اب میری ایک بات سنیں, الیکشن میں جو کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے کہ بے ایمانی ہو گئی, جو جیت گیا. اب آپ دیکھیں JUI اگر وہاں سے پہلے جیتی تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ اب باقی لوگوں کو, باقی کینڈیڈیٹس کو بھی دھرنے دینے چاہیے تھے کہ ان کے ساتھ بے ایمانی ہوئی. یہ ٹرینڈ پاکستان میں چلا آ رہا ہے کئی عرصے سے کہ جو ہار گیا وہ کہتا ہے بے ایمانی ہو گئی, جو جیت گیا وہ خوش ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے چیف منسٹر, کہ میں یہاں آپ کو سلوگن بتاتی ہوں کہ انہوں نے ان کے ویژن کے مطابق, جو میں آپ نے کہا کہ میں کام کر رہی ہوں, میں اپنے چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق فیلڈ میں نکلی ہوں اور کام کر رہی ہوں. سریاب کا علاقہ ہمیشہ آپ لوگوں نے سنا کہ وہاں سے دھرنوں کی آواز آئی, وہاں سے احتجاج کی آواز آئی. کوئٹہ کا علاقہ ہے نا بہت زیادہ پسماندہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجگور, تربت, اوران, آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ونربل ایریاز ہیں. تو چیف منسٹر نے کہا کہ جو زیادہ کمزور ایریاز ہیں ہمیں اور ہماری ٹیم کو ان کو فوکس کرنا ہے. اب ہم نے بلوچستان کو کیا کرنا ہے, محتاج بنانا ہے یا ہنرمند بنانا ہے؟ تو ہم نے بلوچستان کو ہنرمند بنانا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بڑی تیزی سے جو سریاب میں نے کام شروع کیا, اور الحمدللہ ہم نے پچھلے ہی دنوں میں وہاں پر 3 ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا افتتاح کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو سیلاب زدگان تھے, دیکھیں سیلاب دہشت گردی, بالکل دیکھیں زہری میں
وہاں پر دہشت گردی ہوئی, واقعات ہوئے. جب بھی بلوچستان میں کوئی اچھے کام ہوتے ہیں, اب آپ مجھے 1 منٹ دیں گے اور میں جلدی آپ کو بتاؤں گی کہ بے نظیر اسکالرشپ کا اعلان کرنا کہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جا رہی ہے. آپ کے بی ٹیفٹا کے تھرو آپ کے 30,000 جو ہماری یوتھ ہے انہیں ووکیشنل ٹریننگ دے کے باہر ملکوں میں بھیجا جا رہا ہے. آپ کے پنک سکوٹیز کا اعلان کیا گیا, وہ ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی, کر دی گئی ہیں کافی حد تک. اس کے ساتھ ساتھ اخوت کے تحت آپ کے یوتھ کو لونز دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مزدور, جو رجسٹرڈ مزدور ہیں, ان کے بچوں کو اسکالرشپ دیے جائیں گے. آپ کے ٹرانسجینڈرز, ایک اگنورڈ طبقہ, ان کے لیے چیف منسٹر نے اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے. مائنورٹیز جو آپ کو ہمیشہ سویپرز کی پوسٹ پر نظر آتے ہیں, مائنورٹیز کے بچوں کو اسکالرشپ دیا گیا ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں اور آفیسرز کی ڈیزگنیشن پہ فائز ہوں. میری تو سانس ہی میرے خیال سے ختم ہو گئی. آپ کی سانس ختم ہو گئی. آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, بٹ وہ گزشتہ روز میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی. میری بات ختم نہیں ہوئی میڈم, بہت سارے مہمان ہیں, بہت سارے مہمان ہیں, جلدی سے نہیں پلیز مجھے تھوڑی سی, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بلوچستان کے معاملے پہ آپ بہت جذباتی ہیں. یس پلیز, جلدی سے پلیز. اور نہیں جذباتی بھی ہوں, اور بلوچستان کے ایشوز میری فنگر ٹپس پہ ہیں. بلوچستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ کیے جا سکے, ٹھیک ہے. اب ہمارے جب بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں میرٹ پہ نوکریاں دوں گا, تو وزیر اعلیٰ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی عدم اعتماد ان کے لیے ہم خلاف لا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں وزیر اعلیٰ بیچارہ کیا کریں, کیا میرٹ پہ نوکریاں نہ دیں؟ وہ اعلان کرتا ہے کہ جی نوکریاں نہیں بکیں گی, تو وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہیں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ زہری کا جو واقعہ ہوا, اچھا دیکھیں, اب صحت کا اور ایجوکیشن پر آپ پی ایس ٹی پی اٹھا کر دیکھیں کہ سب سے زیادہ وزیر اعلیٰ نے اس میں فنڈز رکھے ہیں. میں آن ریکارڈ اور یہ آپ کے ساتھ گراؤنڈ ریالٹیز پہ مبنی بات کر رہی ہوں. جی ٹھیک میڈم. رضا ہارون صاحب, آپ ہی کی گورنمنٹ ہے, آپ ہی کی پارٹی کی بلوچستان میں. اب فراز صاحبہ نے بتایا کتنا کام کیا جا رہا ہے, اینڈ آئی کمپلیٹلی ایگری, بہت اچھے پروجیکٹس ہیں, بٹ اینڈ آف دا ڈے نہ دہشت گردی رضا صاحب ختم ہو رہی ہے, نہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ ختم ہو رہا ہے, نہ اسمگلنگ ختم ہو رہی ہے, اور نہ ہی وہ خوشی کی لہر ہمیں محسوس ہو رہی ہے بلوچستان کے لوگوں میں, کیونکہ آئے روز تو بلوچستان شٹر ڈاؤن ہوتا ہے. یور ویوز آن اٹ رضا صاحب؟ نا بھائی, میں نے جو باتیں بتائی ہیں, اچھی باتیں بتائی ہیں, جو وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز القی صاحب, ان کی سنسیئرٹی بھی نظر آتی ہے, کمپیٹنسی بھی نظر آتی ہے. پارٹی ایفیلیشن ہٹ کے میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں سرفراز بھائی کو. ہی از اے ونڈرفل ایڈمنسٹریٹر, زبردست پولیٹیشین ہے, اینڈ ہی کیئرز اباؤٹ بلوچستان فرام دا ہارٹ. بلوچ ہیں, ان کو بہت زیادہ پرید ہے. دیکھیں بلوچستان کے اور سارے مسئلے تو گورنمنٹ نوعیت کے ہیں, جو میری بہن نے بتا دیے, جو کہ گورنمنٹ پالیسیز ٹھیک ہو جانے چاہیے, بہتری آئے گی. سوشل سیکٹر ہے, ہیلتھ سیکٹر ہے, ایجوکیشن ہے, یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں جو بتائیں, صوبے کا ترقیاتی فنڈ ہے. جو بلوچستان کا بڑا مسئلہ ہے نا, وہ اسٹیبلٹی نہ ہونا بیکاز آف انسرجنسی. پورے پاکستان میں جو انسرجنسی کا ایلیمنٹ بلوچستان کے اندر ہے, جو کہ باقاعدہ اب جس کے اوپر بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ اس کو بیرون ملکی پشت پناہی حاصل ہے, وہی لوگ جو اپنے آپ کو پھر بلوچ وائس کہہ کر کے یا بلوچوں کی آواز بنا کر کے ایک عام بلوچ کو صوبے میں ترقی نہیں ہونے دیتے, کیونکہ ان کا پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے تھرو انسرجنسی, تھرو دا ہیلپ آف فورن پاورز, بلوچستان کے اندر ایسے حالات پیدا کرنا کہ ڈسٹربنسز رہے. وہ میں سمجھتا ہوں بڑا میٹر ہے جس کو ہمارے حل ہونے چاہیے, ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. بلوچستان کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں. بلوچستان میں ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا, سوشل اسٹڈیز میں تلا کیا پڑھایا جاتا ہے. بالکل جی, بلوچستان کے حوالے کے منرلز وہاں پہ ہیں, ریسورسز وہاں پر ہیں, لینڈ وہاں پر ہے, ڈیولپمنٹ کے اتنے مواقع ہیں, لیکن چونکہ وہاں پہ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں اسی وجہ سے, جو میں بتا رہا ہوں, جو سنگل ایک پوائنٹ اگر وہاں کے ٹھیک ہو جائے نا, انسرجنٹس اگر ڈیل ہو جائے, اگر وہ کام ڈاؤن ہو جائے, اگر حکومت سے مذاکرات کر دیں, ہتھیار پھینک دیں, اپنے بچوں کی حالت دیکھیں بلوچستان کے اندر, اس کا حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو جمہوری حکومت ہے بلوچستان کی, اس کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. ٹھیک سر. قاسمی صاحب, آپ کی نظر میں کیا حل ہے اور پرابلم کتنا سیریس ہے؟
دیکھیں میں جدوئی صاحب بڑی زبردست گفتگو کی اور مجھے بڑا مزہ آیا جب میری بہن فرح بول رہی تھی. کاش کہ پاکستان کے ہر طرف سے یہی آوازیں آتی. لوگ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ہر حکومت جو بھی اتاتی ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے پنجاب میں ہم ہزاروں ایسی چیزیں دکھا سکتے ہیں, 70 منصوبے ہم گنا سکتے ہیں. فرح نے جس طرح بلوچستان کی بات کی, رضا بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کے اندر, یہ بتا سکتے ہیں کہ بلاول صاحب کی جو ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارا کے پی ایک عجیب سے تسلط کا شکار ہے جو 12 سالوں سے وہاں پہ اس طرح کے منصوبے کوئی نہیں گنوا سکتا. تو بات رضا ہارون بھائی نے بڑی زبردست کی ہے جدوئی صاحب کہ حل یہی ہے بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ جو لوگ ناچتے ہیں اور ان کے اعلی کار بن کے اپنے ملک میں یہ ظلم و بربریت کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے. میرے خیال میں عام لوگ یہ نہیں چاہتے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے, جس شہر میں, جس گاؤں میں, جس صوبے میں, اس کو ترقی کرتا ہوا پنپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. تو یقینی طور پر یہ تو بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پوائنٹ ٹیکن. بخاری صاحب, یور ویوز آن اٹ سر. لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. آئی تھنک آئی شوڈ گو فار اے بریک. تھینک یو سو ویری مچ رضا ہارون صاحب, فرح عظیم شاہ صاحبہ, علی بخاری صاحب, کوثر کاظمی صاحب. ایک بریک کے بعد اسرائیل کا نیا نقشہ اور ٹرمپ کا نیا پلان. اسٹے ود اس. دنیا کے نئے نقشے کے حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت امریکہ سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں آغا محمد صالح صاحب, انٹرنیشنل پالیٹکس کے ایکسپرٹ ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی سے بھی ایک وقت میں منسلک رہے ہیں. آغا محمد صالح صاحب, تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر, جو نیا نقشہ اسرائیل کا سامنے آ رہا ہے, سعودی عرب کو بھی لے لیا, نقشہ تو کافی وقت سے نظر آ رہا تھا یہ, لیکن اس کو ریٹریٹ کیا ہے, اس کو مزید پش کیا جا رہا ہے. اب ٹرمپ نے بھی ایک نیا نقشہ بنا لیا ہے, کینیڈا کو ریاست بنانا چاہتے ہیں امریکہ کی, اور ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو, اسرائیل اور امریکہ دونوں بیسٹ فرینڈز ہی ہیں. یور ویوز آن دا ہول سچویشن سر, ہاؤ ڈینجرس ڈو یو سی اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام رحمت للعالمین آقائے دو جہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم. عرض یہ ہے کہ جو دنیا کا جو اس وقت مینیفیسٹ ہے امریکہ کے حوالے سے, امریکہ کے انتخابات کو لے کر, وہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ ہے, اور اس پاپولر سینٹیمنٹ میں صدر ٹرمپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور بڑے انپریڈکٹیبل اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے اسرائیل امریکہ کا, تو امریکہ کے بارے میں یہ اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ گزشتہ 70 برسوں سے, سنس 1948 جب سے اسرائیل وجود میں آیا, اس وقت سے امریکہ کی فارن پالیسی کا یہ کور ایشو رہا ہے, اور ہر آنے والے دن میں ان کے تعلقات گہرے ہوتے رہے ہیں. اور جو انفلوئنس ہے امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ پہ, اسرائیلی لابی کا, زائنسٹ لابی کا, وہ دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جن حالات میں آج کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, یہ میں بہت عرصہ پہلے کہا تھا 2016 میں کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے امریکہ بدلے گا اور دنیا بدلے گی, اور صدر ٹرمپ ہیلری کے مقابلے میں انتخاب جیتے. پھر 2020 کا ایک متنازع الیکشن ہے, پھر 2024 کا یہ الیکشن ہے, اس میں میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ وہ ایک لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیتیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ایک الائی کے طور پر ہے. انہوں نے یروشلم کو میں اپنے بھارت خانہ منتقل کیا اپنے پہلے دور میں. تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو یعنی دونوں اپنے نئے نقشے بنا لیں گے, دونوں نئے نقشے بنا بھی لیں گے اور بنا سکتے ہیں. اور جس طرف دنیا کی جو طاقت کا توازن ہے, وہ جس طرح سے ہم نے پاکستان نے خاص طور پہ کلیدی رول ادا کیا ہے امریکہ کو یونیلیٹرل پاور بنانے میں, آج ہم کہاں کھڑے ہیں, پاکستان کہاں کھڑا ہے, اور امریکہ, اسرائیل, انڈیا, یہ ٹرائیکا جو ہے یہ بہت تیزی سے دنیا کی معیشت پہ یہ گرو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس ٹرائیکا کے اندر سر سعودی عرب کو بھی کنسیڈر کیا جاتا تھا, لیکن سعودی عرب کا حصہ اپنے نقشے میں اسرائیل لینا چاہتا ہے. اس سے تو کشیدگی بڑھے گی سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان. دیکھیے یہ تو اب ایگزسٹنس کی جنگ ہے. آلموسٹ پورا مڈل ایسٹ جو ہے اس کو طے کیا گیا ہے سنس 1990, اور جس تیزی سے, اور اسے بالکل فراموش نہ کیجیے کہ وی آر لیونگ ان اے ورلڈ وچ از ٹوڈیز تھرڈ ورلڈ وار اینڈ has yet to be declared officially. ہم ایک تیسری عالمی جنگ کو لیو کر رہے ہیں. اس میں معیشت کی جنگ ہے, اس میں وہ جو روایتی جنگ ہے وہ شامل ہے, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں کیا ہوا, وہاں پہ ایک تبدیلی آئی اور کس قدر خون خرابہ ہوا.
اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں جو ہوا پوری دنیا اس پہ سراپا احتجاج ہے. اس کے باوجود کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی. صدر بائیڈن نے جاتے جاتے پھر $2 بلین کی جو ایکسیسو گرانٹ تھی وہ ان کو دی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. رائٹ اس سر, سے تو کوئی آپ انکار نہیں کر سکتے. تھینک یو سو ویری مچ. آئی ایم آؤٹ آف ٹائم سر. آغا محمد صالح صاحب بہت مشکور, شکر گزار آپ کے قیمتی واقعے. بٹ ویور صالح صاحب نے بڑی قیمتی بات بتا دی ہے. تیسری جنگ عظیم اس وقت دنیا میں جاری ہے, بس کوئی اعلان نہیں کرتا کہ جنگ جاری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. I'll see you on Monday. Until then, اللہ حافظ.